ایک بہت ہی گہرا سوال ہے جس پر شاید ہی کبھی زندگی کی اس تیز رفتار بھاگ دوڑ میں ہم اطمینان سے بیٹھ کر غور کرتے ہوں۔ واقعی فرصت کہاں ملتی ہے آج کل؟ بالکل، میرا مطلب ہے کیا ہم اس دنیا میں کیا ہمارا آنے کا مقصد صرف دن رات محنت کر کے مال اکٹھا کرنا ہے، یا کسی نہ کسی طرح بس زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں ہم؟ صبح اٹھنا، دفتر یا کاروبار کے لیے نکل جانا، واپس آنا اور تھک کر سو جانا، کیا اس سب کا مقصد صرف اپنا پیٹ پالنا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ذی شعور انسان کو کبھی نہ کبھی ضرور پریشان کرتا ہے۔ ہاں نا؟ یا پھر اس روزمرہ کی کشمکش، اس عام لین دین اور دوسروں کے ساتھ ہمارے برتاؤ کا کوئی ایسا عظیم مقصد ہے جسے ہم فراموش کر بیٹھے ہیں؟ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی عظیم تصنیف ہے۔ سوچ، نفسیات اور زندگی کو مکمل طور پر بدل دینے کی طاقت موجود ہے۔ صحیح یہ حصہ ظاہری اعمال اور اللہ کے احکامات کی پیروی سے متعلق ہے۔ اصل میں آج کے اس تیزی سے بھاگتے ہوئے پرآشوب دور میں جہاں ہر کوئی وقت کی کمی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس کتاب کا ٹھہراؤ والا پیغام پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ تو اس سفر کا آغاز اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ امام غزالی نے آخر اس کتاب کا نام، اگر اس کتاب کے بارے میں سوچا جائے، خوشی کا نسخہ کیوں رکھا؟ سب سے پہلے اس کا نام ہی ذہن میں کئی سوالات کھڑے کر دیتا ہے۔ ہاں، الکیمیا یعنی کیمیاگری، یہ الکیمی پرانے وقتوں میں ایک مکمل داستان رکھتا ہے، خاص اور پراسرار عمل کو کہا جاتا تھا جس کے ذریعے تانبے اور پیتل جیسی عام سستی دھاتوں کو پگھلا کر خالص سونے میں تبدیل کیا جاتا دور میں کیمیا اور دیکھیں ظاہر ہے یہ نسخہ کسی عام بازار میں یا کسی جھونپڑی میں تو بکا نہیں کرتا تھا۔ بالکل نہیں، اس کے لیے تو کڑی محنت، مسلسل ریاضت اور ایک گہرے علم کی ضرورت ہوتی تھی، یا سائنس سمجھ لیں۔ اور امام غزالی اس کیمیا کاری نے تشبیہ کو براہ راست انسانی روح نہیں اور اس کی شخصیت کا مقصد یہ سمجھانا تھا انسان اپنی بنیادی اور فطری حالت میں جانوروں جیسی خصلتوں کا بے لگام خواہشات کا شکار میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر کا جو شدید غصہ اور خواہشات ہیں وہ بالکل اس تانبے اور پیتل کی مانند ہمارا نفسیاتی کچرا ہے، کیمیائی سعادت دراصل وہ روحانی نسخہ ہے جو ان جانور جیسی صفات کو بھٹی میں روحانیت کی آگ میں جلایا جاتا ہے تو ایک انہیں فرشتوں جیسی اعلیٰ صفات میں تبدیل کرتا ہے، اور ایک عظیم روحانی مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیمیا گاری والی مثال واقعی بہت زبردست ہے، کیونکہ ہم سب اپنے اندر اس تانبے اور پیتل کو روزانہ محسوس کرتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی اس تبدیلی کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک انتہائی خوبصورت میں بیٹھ کر صدیوں پرانی مثال پیش کی گئی ہے۔ اصل غلطی یہی ہے، یہ کتاب بتاتی ہے کہ بازار کا شور، اس پر تو بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، مسائل اصل میں امام ہماری غزالی باطنی کہتے حالت ہیں کا آئینہ کہ ہے۔ انسان کا جسم اور اس کا وجود انتہائی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ عظیم الشان سلطنت عبادت اور دنیا کو ایک شہر الگ الگ خانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں لیکن کسی بھی سلطنت کو ٹھیک سے چلانے کے لیے میں کرتے ہیں مختلف کرداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی ہمارا اصل جسم کی سلطنت کا جو اس بات کو سمجھنے کے لیے اس مثال کی طرف بڑھتے ہیں جو کتاب میں بیان کی گئی ہے، اور جس نے شاید انسانی نفسیات کو سمجھنے کا آسان ترین راستہ دکھایا ہے۔ عقل اس بات میں انسانی وجود کو ایک مکمل سلطنت سے تشبیہ دی گئی ہے، پرائم منسٹر ہے، صحیح سلطنت۔ اس کے بعد ایک ایسی سلطنت جس کا بادشاہ ہمارا دل ہے، یہ اس بادشاہ کا سلطنت کو آگے وزیر بڑھانے ہماری والی عقل بنیادی ہے، طاقت ہے، پھر ہماری یا انہیں خواہشات خزانہ جو جمع اس کرنے والے سلطنت کو آگے محکمے بڑھنے پر یعنی مجبور ریونیو کرتی ہیں، کلیکٹرز کے طور پر انہیں دیکھا ایک جا سکتا ہے۔ اندھے اور طاقتور جانور کی مانند بتایا گیا ہے جو اس اور جو ہمارا غصہ ہے یا غصہ پولیس اس چیف شہر ہے۔ کا اب یہاں جو دھیان دینے والی بات ہے جو ان کرداروں کے درمیان قائم کیا گیا توازن ہے۔ یہ مثال بظاہر سادہ لگتی ہے مگر اس میں سوچوں کا ایک سمندر چھپا ہے اگر ہم غور کریں۔ ہے واقعی یہ ظالم مثال انسانی نفسیات اور ہمارے سخت روزمرہ کے رویوں کیونکہ اس کا کا بہت مقصد گہرا تجزیہ سلطنت کو کرتی ہے۔ بیرونی اگر ہم اس خطرات سے سلطنت کے بچانا نظام کو ہے، اس دھیان لیے سے اس میں دیکھیں نرمی تو نہیں ہو واضح سکتی۔ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں خرابی خواہشات ہیں جو کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ریونیو مطلب جب ہم اپنا کنٹرول کھوتے ہیں اور لالچ سے جب بھی دنیا کے کاموں میں جو سلطنت کی ضروریات ہو پوری کرتی ہیں، گھریلو مسائل، لیکن اگر انہیں لالچ قابو چھوڑ یا دیا غصے جائے، کو
ہم خود پر حاوی ہونے دیتے ہیں، پوری آبادی کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے کہ اس بادشاہ تو ایک کامیاب دل نے اپنا انسان کا دل اپنی طاقت ہے کوتوال یا اندھی خواہشات کے ہاتھ میں دے دی، یعنی عقل کو اپنے ساتھ بٹھائے اور اس سے مشورہ کرے۔ بادشاہ پر یہ لازم ہے کہ وہ وزیر کی ہدایت پر سختی سے عمل کرے تاکہ خزانہ محفوظ رہے، اور یہ جو کوتوال اور خواہشات کی اندھی طاقتیں ہیں یہ بالکل قابو میں اور بادشاہ کے تبائے رہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ سے آگاہ کرے، لیکن جب خواہشات قابو سے باہر ہو جائیں تو وزیر کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور بادشاہ محض ایک غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ سلطنت تو منٹوں میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان جانوروں کے درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر اس تصور کو آج کے دور میں تھوڑا سا کھول کر دیکھیں تو اس کی گہرائی سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مقابلہ کرنے، روزمرہ کی زندگی اور اپنے گھر والوں کے دفتر میں کسی ایسی ای میل یا ایسی بات لالچ کرنا پڑ جائے جو انتہائی تلخ ہو اور اس کی توقع کے بالکل خواہش ہی نہیں ہوگی تو دنیا کا نظام آگے کیسے بڑھے گا؟ فوراً کوتوال آگے بڑھ کر تلوار نکالنے کی کوشش آسانی سے ہمارا حق مار لے گا، تو ان جذبات کو مکمل طور پر برا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ انتہائی اہم سامنے والے کی بے عزتی، اور غزالی نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا ہے۔ انہوں نے خواہش اور غصے کو مکمل طور پر ختم کرنے کا نہیں کہا۔ اچھا، مکمل ختم نہیں جوابی حملہ کیا تو تمہاری اپنی نوکری اور روزی روٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صحیح، ایسے مشکل وقت میں ٹھہر کر یہ پہچان کرنی چاہیے کہ کیا دل یعنی بادشاہ وزیر کے مشورے سے خاموش رہنے کا فیصلہ کر رہا ہے یا پھر مسئلہ ان کی موجودگی کے دباؤ میں آ کر اپنا تاج اس پولیس چیف کے حوالے کر چکا ہے۔ اور اگر ہم یعنی جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور خواہشات کے اشاروں پر ناچتے ہیں تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارے اندر کا بادشاہ غلام بن چکا ہے اور ایک ظالم کوتوال ہماری زندگی کی سلطنت چلا رہا ہے۔ بالکل صحیح، دوسرا شخص راستہ کاٹ، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم اس گفتگو کو یا لڑائی شروع کر دی دوسرے اہم نقطے کی طرف لے جا سکتے ہیں، نہیں رہتا جو ظاہر اور کوتوال بغاوت کر کے تخت پر قبضہ کر چکا ہوتا ہے۔ یہاں اسلام کا جو بنیادی ڈھانچہ پیش کیا گیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امام غزالی واضح کرتے ہیں کہ دینی زندگی کے 4 بنیادی حصے ہیں، اور یہ توازن قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے جہاں ہم یہ معاملات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی ایک بہترین مثال موجود ہے کتاب میں، نماز پڑھنا، جہاز اور اس کے مسافروں کی مثال، اور دوسرا حصہ معاملات ہے حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والی مثال ہے۔ اگر اس مثال کو تصور میں لایا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہماری اپنی ہی زندگی کی کہانی بیان کر رہی ہو۔ باقی جو 2 حصے ہیں ان کا تعلق میں اپنے سفر پر گامزن ہے، یعنی سفر کے دوران اس کے انتہائی خوبصورت جزیرے پر جہاز لنگر انداز ہوتا ہے اور کپتان تمام مسافروں میں اعلان کرتا ہے کہ وہ یہاں اتر کر اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا آسان کرتے ہیں، انہیں جلدی واپس آنا ہوگا کیونکہ اصل منزل آگے ہے اور وقت انتہائی قلیل ہے۔ یعنی وہ چیزیں اس اعلان کے بعد مسافر جزیرے پر اترتے ہیں اور تباہ کر دیتی ہیں، لیکن وہاں ان کی سوچ اور رویے انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور وہ گروہ ہمیں انسانی نفسیات کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں، جیسے حسد۔ پہلا گروہ بڑا سمجھدار اور شدید غصہ، وہ لوگ جزیرے پر جا کر صرف وہی کرتے ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بالکل بنا وقت ضائع کیے جہاز پر واپس آتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیونکہ وہ سب سے پہلے واپس آتے ہیں اس لیے وہ جہاز میں سب سے آرام دہ اور ہوادار جگہ حاصل کر لیتے ہیں اور آگے کا سفر بے فکری سے گزارتے ہیں۔ پھر کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگر باطن میں تکبر، لالچ اور غصہ بھرا ہو یعنی مہلکات نے دل پر قبضہ کیا ہو، یہ لوگ جزیرے پر اترتے تو اپنی ضرورت پوری کرنے ہیں، لیکن وہاں کے خوبصورت منظر وہ محض ایک جسمانی ورزش بن کر رہ جاتی ہے، ایسے کھوتے ہیں کہ وقت کا احساس ہی مٹا بیٹھتے ہیں۔ اور جب اچانک جہاز کی روانگی کا بگل بجتا ہے تو وہ گھبرا کر بھاگتے ہیں، لیکن جب تک وہ جہاز پر پہنچتے ہیں تمام بہترین اور کھلی جگہیں پہلے آنے والے مسافر سنبھال چکے ہوتے ہیں۔ اب انہیں مجبوراً اس کا اندھیری تنگ اور بے آرام جگہ پر اپنا باقی کا لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور پھر آتا ہے وہ تیسرا گروہ جن کا انجام سب سے زیادہ عبرتناک ہے۔ جی، وہ جو جزیرے کے خزانوں میں پوری طرح اندھے ہو جاتے ہیں، یا شاید کسی پہ آنے والے یہ وہ مسافر ہیں جو جزیرے کی چمک دمک اور دھوکے میں اس قدر اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں کہ انہیں جہاز کی روانگی کا اعلان سنائی ہی نہیں دیتا۔ وہ جزیرے کے خزانے اور رنگین پتھر جمع کرنے میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں بجائے کپتان کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ آخرکار جہاز انہیں چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے، لیکن باطن وہ لوگ پوری طرح وہیں اس
جزیرے پر اکیلے رہ جاتے ہیں حالت کا اثر ہماری افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اگر وہی خزانے جن کے پیچھے انہوں نے جہاز چھوڑا تھا تو کتاب میں پرانے وقتوں کی نہیں مٹا پاتے، بہترین اور قابل غور مثال دی گئی ہے، اور ان کی لاشیں گل سڑ کر بدبودار بن جاتی تھی۔ اگر اس وسیع طرح منظرنامے پر غور کیا جائے تو یہ جزیرہ اور کچھ نہیں ہماری دنیا ہے، اور جہاز ہماری عمر اور ہماری آخری منزل کی طرف سفر ہے۔ وہ اسے ضرب لگانے کے لیے لوگوں کا ہی لاتا تھا جو دنیا میں آتے ہیں، ضرورت کے مطابق روزی کماتے ہیں، لیکن اصل منزل کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں۔ ان کی ظاہری دوسرا گروہ ان کی نمائندگی کرتا ہے جو محل بنانے، گاڑیاں بدلنے اور آسائشوں کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ آخری وقت میں ان کے پاس توبہ اور عبادت کا بہترین وقت نہیں بچتا اور انہیں آگے تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اسے کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ آج ہمارے پاس ہتھوڑے اور سوئی کے بجائے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں، ہمارے سامنے لیپ ٹاپ کچھ فراموش کر دیتے ہیں۔ جب آخری وقت آتا ہے تو وہی بینک بیلنس، وہی کوٹھیاں ان کے کسی کام نہیں آتی۔ دنیا اصل میں ایک چھاؤں کی طرح ہے، بظاہر ٹھہری ہوئی لگتی ہے پر ہر لمحہ گزر نماز کے دوران بھی اگر جیب میں فون وائبریٹ ہو جائے تو دماغ میں نوٹیفیکیشن کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، غزالی یہ نہیں کہہ رہے کہ جزیرے پر اترنا ہی غلط تھا، ہماری ظاہری اور باطنی جزیرے پر اتر کر ضرورت پوری کرنا لازمی تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس دنیا میں رزق کمانا لازمی ہے۔ مسئلہ جزیرے کے پتھروں میں دل لگانے سے شروع ہوتا ہے، اور یہی ہمیں اس اہم موضوع کی طرف لے جاتا ہے جو دل حلال کمائی سے متعلق ہے اور دنیا میں رہ کر دنیا کی کیچڑ سے بچ کر کیسے چلا جائے، ٹھہراؤ کے ساتھ وہاں موجود ہو۔ اور دل کا اس دنیا کی طرف بار بار بھاگنا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اگر ہم اس ظاہر اور باطن کی کشمکش کی بنیاد کو تلاش کریں تو دراصل یہ اس دنیا کی اصل حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ اس کتاب کا تیسرا بنیادی اور انتہائی اہم نقطہ ہے۔ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دراصل ایک سفر ہے، یہ ہے کہ بازار اور کاروبار میں کامیابی کو کس پیمانے پر ناپا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان راستے ہی کو اپنا پکا ٹھکانہ اور منزل سمجھ بیٹھتا ہے۔ کتاب میں دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ انہیں روحانی مشاہدے میں یا کشف کی حالت میں دنیا ایک ایسی عورت کے روپ میں دکھائی دی جس نے بہت سی شادیاں کر رکھی تھیں۔ جب انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ اس نے کتنے شوہروں سے شادی کی اور ان سب کا کیا انجام ہوا تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنے تمام شوہروں کو خود قتل کر دیا ہے۔ دنیا کی یہ حقیقت حیران کن ہے کہ جو بھی اس کا سچا دیوانہ بنتا ہے کیا مطلب نکالا جائے؟ کیا کاروبار کو آگے بڑھانا اور محنت کرنا سیریل کلر خاتون سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی شدید اور حیران کن مثال ہے۔ اگر ٹھہر کر غور کیا جائے تو آج کے دور کی مٹیریلزم اور دولت کی اندھی ہوس پر یہ تصویر بالکل فٹ آتی ہے۔ انسان ساری زندگی جن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے آخر میں وہی چیزیں اس کی ذہنی اور روحانی تباہی کا باعث اور کاروبار جانوروں کے ذریعے ہوتا تھا۔ اور مثال جو کتاب میں ملتی ہے اور جو حقیقت میں بہت متاثر جانوروں پر وہ دنیا کو ایک سایہ یعنی شیڈو سے تشبیہ دینے والی دوران آرام دیا جائے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کسی درخت یا دیوار کا سایہ تو یہ ہمارے دفتروں میں کام کرنے والے ملازموں کی طرح ساکن دکان پر کام کرنے والے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ڈیلیوری کا کام کرنے والے افراد لیکن حقیقت میں وہ سایہ خاموشی سے ہر گزرنے والے لمحے اور سورج کے ڈھلنے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے ملازموں کو آہستہ آہستہ چھوٹا یا لمبا ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی آرام کے کام کرواتا ہے اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن زندگی کا سایہ تو شاید بہت تیزی سے ڈھل کامیاب رہا ہو مگر روحانی طور پر وہ مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن اسی دنیا کی ایک ایسی تصویر پیش کی جائے گی جو انسان کے سب دھرم بھرم کر دے گی۔ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نیت اس منظر کی قدر بلند واضح کرتی ہے۔ ایک شخص دن رات محنت کر رہا ہے مگر اس کی نیت صرف دنیا میں دکھاوا کرنا اور لوگوں پر اپنا رعب جمانا ہے تو اس کی محنت اسے سوائے تھکان کے کچھ نہیں دیتی۔ اس کے دانت تاج نہ ہو نکلے ہوں گے اور اس بھاگ دوڑ کے درمیان کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے تاکہ اس دن تمام انسان پہچان سکیں کہ جس فانی چیز، جس عارضی دولت اور جس جھوٹے مرتبے کے پیچھے وہ ساری زندگی آپس میں لڑتے تھے وہ تاجر جو اپنے سامان میں ملاوٹ نہیں کرتا، جو حسد کی آگ میں جلتے تھے یا ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر اسے مہنگی چیز نہیں بیچتا، اصل وہ حقیقت تاجر دنیا تو کما ہی رہا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اور وہ اپنے باطن عظیم کا زنگ منزل بھی کو صاف کر رہا ہے۔ قربان کرنا صحیح بات کسی بھی طرح اور کی جب عقل تک مندی دنیا ہے والوں کے ساتھ ہرگز لین نہیں۔ دین ٹھیک نہیں وزیر ہوتا یعنی باطنی صفائی اس بات ممکن ہی کبھی نہیں۔ اجازت اسی نہیں دے لیے گا۔ انسانی رویوں میں نرم دلی اور شفقت کا اس موضوع کیمیاگاری کا کتاب میں ہماری نہایت روزمرہ کی اہم زندگی مقام میں رکھتا اطلاق ہے۔
کیا نکلتا ہے؟ اس کا سیدھا سا سبق یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بالکل ایک مہمان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ جب کوئی مہمان کسی میزبان کے گھر جاتا ہے تو وہ وہاں کے آرام، کھانے پینے اور دھوپ چھاؤں سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتا ہے جتنی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب مشورہ دیتی ہے کہ اگر میزبان کے گھر کا سامان، وہاں کے قالین یا خوبصورت برتن چوری کر کے اپنے ساتھ گلے ملنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اسے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے یا بدبو آئے گی اور اسے واپس اپنے اصل گھر جانا ہے۔ اسی طرح انسان کو اس دنیا میں حلال رزق کمانا چاہیے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کی حدود میں رہنا چاہیے، لیکن اس فانی دنیا کو اپنا پکا ٹھکانہ سمجھ کر اس کی ہوس اور اندھے لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کپڑوں کی صفائی اور مہمان والی مثال بالکل ٹھیک ہے۔ جب دل میں دنیا کی ہوس پیدا ہوتی ہے تو خواہشات کا وہ لالچی کردار آگے بڑھتا ہے، اور پھر اسی طرح کتاب میں یہ یعنی بھی ہدایت ہے کہ اگر کوئی اثر پیاسا دکھانے شخص لگتا ہے آپ کے اور برتن سے عقل پانی پینا یعنی چاہے وزیر تو نخرے نہ دب کریں جاتا ہے۔ اور اسے پینے دیں۔ اس بات یہ کی چھوٹی چھوٹی کہ اس باتیں کیمیائے اصل میں سعادت کو ہماری محض ایک انا نظریہ یا نہ رہنے ایگو دیا کو جائے، ختم کرنے کے بلکہ راستے ہیں۔ عملی طور اور پر جب زندگی انا کا حصہ ختم بنایا ہوتی جائے۔ ہے تو صرف انسان علمی باتیں دوسروں کافی کے نہیں، حقوق زندگی بہتر میں طور پر تبدیلی ادا کرتا عمل سے ہے۔ آتی ہے۔ بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر گہرے رحم تجزیے کرنا کے بعد صرف رسمی اب ہم باتیں ان نہیں، باتوں کو یہ اس سمیٹتے ہیں باطنی اور اس سلطنت کو گفتگو ٹھیک کو رکھنے کے عملی آلات ہیں، فوائد کی طرف لے خصوصاً جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آخر جو اتنی کسی عہدے گہری پر ہیں۔ باتوں کو باس لیول کے روزانہ کی لوگوں کے بھاگ لیے دوڑ والی واضح زندگی میں ہدایت ہے کیسے کہ لاگو کرسی پر کیا بیٹھ جا کر سکتا ہے؟ غصہ اور فکر تکبر اسٹوڈیو کے اس کرنا نشست کا انہیں مقصد حقیقت میں صرف جانوروں کے علم درجے تک بانٹنا گرا نہیں دیتا ہے۔ بلکہ صحیح ٹھہراؤ کہا۔ کی طرف لے اگر جانے کوئی والے بڑا عملی عہدیدار عوام اقدامات یا فراہم اپنے کرنا ہے۔ ملازموں کی بات توجہ اس اور سفر نرم کو دلی سے آسان نہیں بنانے سنتا کے لیے تو اس اسے کی دو دیگر واضح تمام قدموں میں عبادتیں بھی تقسیم کیا اسے جا وہ سکتا ہے۔ روحانی درجہ نہیں پہلا دلا قدم، سکتی جو ایک اپنے شفقت کرنے دن کا والے انسان آغاز کو ایک ملتا ہے۔ خالص تو یہ نیت ساری سے کیا جائے۔ گفتگو اس صبح بنیادی اٹھ کر نقطے کی طرف دفتر اشارہ جانے سے کرتی ہے پہلے کہ یا اپنا اصل روزگار امتحان شروع تو کرنے تب سے شروع پہلے ہوتا ہے خود سے جب ایک عہد کیا انسان جائے کہ دنیا کے آج شور جو و بھی غل، حلال رزق بازاروں کے کمایا جائے گا لالچ اور جو بھی دفتر کی محنت کی سیاست جائے کے گی بیچ اسے موجود صرف ہوتا ہے۔ دنیا داری علم نہیں کا اصل بلکہ مقصد اللہ تب کی تک پورا عبادت نہیں سمجھ ہوتا کر کیا جب جائے گا۔ تک اسے اور یہ عملاً پختہ اپنایا نہ ارادہ جائے۔ ہو اچھی کہ بات آج ہے، تو خواہشات اگر اور ان لالچ اصولوں کی کو ہم اندھی اپنی طاقت کو عام اوپر حاوی روزمرہ نہیں ہونے دیا زندگی کا جائے گا۔ حصہ بنانا آج چاہیں ہر تو فیصلے کیا میں اقدامات کیے جا وزیر سکتے یعنی ہیں؟ عقل کچھ کی بات آسان سنی اور جائے وسیع گی۔ عملی دوسرا اقدامات ہیں۔ قدم، سب سے رات پہلا کو اہم سونے قدم سے ہے پہلے صبح کا احتساب۔ مختصر سا ہر محاسبہ۔ صبح جب ایک انسان بستر نئے پر دن کے لیٹنے سفر کے پر بعد نکلے صرف تو 5 اپنے منٹ وجود کے اس نکال کر بادشاہ غور یعنی کیا دل جائے، کو آگاہ کرے آج اور کے ایک دن پختہ میرے عہد فیصلے کرے، کس نے خود کیے؟ سے یہ وعدہ کرے کیا کہ آج میرے آج جو روزی کوتوال کمانی ہے یعنی وہ بالکل غصے نے سچی اور کسی حلال پر ہوگی۔ ظلم کیا؟ کاروبار کے یا بے میری تحاشا عقل شور میں بھی یعنی کسی وزیر کو نے دھوکہ نہیں دینا۔ دانشمندی سے ایک میری چھوٹا سا سلطنت کو ارادہ سنبھالا؟ پورے دن کے اور لیے اس ایک کے ڈھال بن ساتھ جاتا ساتھ ہے۔ یہ بھی غور یعنی کیا دن کا جائے آغاز کہ آٹو آج پائلٹ جو پر نہیں ظاہری ہونا عبادت چاہیے، کی گئی، ایک گہرے کیا اس مقصد وقت کے ساتھ دل ہونا واقعی چاہیے۔ پاک تھا؟ بالکل، اور یا اللہ کی دکان طرف کے تھا کاؤنٹر یا پر دنیا کھڑے کے ہوں بازار میں تو بھٹکا ہماری ہوا تھا؟ نیت واضح یہ ہو۔ دونوں قدم کمائی دنیا کرنے کی اور اسے حقیقت کو خرچ کرنے سمجھنے دونوں اور وقت باطن ہمیں کو اپنے صاف اندر رکھنے جھانک کے کر لیے دیکھنا بہترین چاہیے۔ ابتدائیں ہیں۔ اکثر ہم اگر محنت روزانہ کرتے ہیں رات کو تاکہ اس مہنگی آئینے میں گاڑی خود لے کو کر دیکھا پڑوسی جائے پر رعب جما تو سکیں۔ روحانی اور ذہنی یا صحت میں واضح ایسے ٹھہراؤ لباس پہنے اور جو تبدیلی آنا دوسروں شروع کو ہو جائے۔ ہماری طاقت کا کیمیا احساس گاری دلائیں۔ کا یہ عمل اگر کمائی کا آہستہ مقصد آہستہ دن بدن صرف تانبے دکھاوا، کو کندن فضول بنا دے گا خرچی یا اور اپنے انسان کو رتبے اس کا کی کبر جانور دکھانا جیسی بن جائے صفات سے تو وہ نکال کر دولت اعلیٰ عذاب بن درجے تک جاتی لے ہے۔ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ دولت ہم اس جب گفتگو اہل و کو عیال اپنے کی آخری باعزت خلاصے کی پرورش طرف لے اور جائیں آزادی سے یہاں جینے کے ایک لیے چھوٹا کمائی سا جائے ٹھہراؤ اور بہت قناعت ضروری پسندی ہے۔ کو اپنایا جائے تھوڑی دیر کے تو وہ لیے رحمت دنیا بن کے جاتی اس ہے۔ شور کو بھول یہ کر نیت ان کا دو پھیر گہرے ہی سوالات پر دنیاوی کام ضرور کو غور کیا روحانی جائے۔ عمل میں پہلا بدلتا سوال، ہے۔ صحیح۔ کیا ایسی حالت میں اور تیسرا جب اہم زندگی قدم کے ہے اہم لالچ اور فیصلوں کا حسد پر وقت قابو آتا ہے پانا۔ تو اس سفر میں اندر کی سب سے سلطنت بڑی میں رکاوٹ اصل یہی لالچ بادشاہ اور حسد ہے۔ یعنی دل جب بھی دنیا کی مکمل طور محبت دل پر میں جڑیں عقل کے مضبوط مشورے کرنے سے لگے حکومت کر یا رہا کسی ہے دوست یا یا رشتہ وہ دار کا فیصلے کاروبار چلتا محض دیکھ کر غصے دل میں اور جلنے کی اچانک چنگاری اٹھنے والی پھوٹنے لگے خواہشات کے تو غلام فوراً بن اپنے چکے ہیں۔ اندر کے وزیر دوسرا اس عقل سوال، کو جگانا کیا چاہیے۔ روزمرہ اور کی ان عبادت، جذبات کو اکھاڑ نماز پھینکنے کی یا کوشش روزہ کرنی چاہیے۔ وقت گزارنے کے کیونکہ ساتھ حسد صرف ایک بالکل اس جسمانی آگ کی عادت مانند ہے اور رواج جو بن چکی نیکیوں ہے کی لکڑیوں یا کو ایسے باطن جلا کر سچائی راکھ کر اور دیتا ہے جیسے مکمل وہ کبھی تھی توجہ ہی کے نہیں۔ ساتھ اللہ کی دوسروں طرف کو رجوع دیکھ کر کر رہا جلنے ہے؟ کے بجائے
یہ سوالات بنیادی اور اس پر مطمئن رہنا اور اگر ان کا سچا جواب تلاش کر لیا جائے جب ہم تو آدھی ان تمام مشکلات باتوں ویسے پر ہی حل ہو ٹھہر کر جاتی غور ہیں۔ کرتے ہیں آج اور کی اس دنیا کے گفتگو شور کا سے نچوڑ کچھ یہ ہے لمحوں کے لیے کہ خود اصل کو الگ عبادت کرتے وہی ہے ہیں جو تو انسان دو کے اندر انتہائی ٹھہراؤ، گہرے سوالات سکون ذہن میں اور ابھرتے روحانیت ہیں، لائے۔ اور میں کیمیائی چاہتی ہوں کہ سعادت سننے ہمیں والے یہی ان سکھاتا سوالات ہے کا کہ جواب عقل کسی دل اور کا کو نہیں بہترین بلکہ اور خود اپنے متوازن باطن کو استعمال دے۔ ہی پہلا واحد سوال راستہ یہ ہے کہ جب جو ہم انسان اپنے کو روزمرہ فرشتہ کے صفت کاموں، بناتا ہے، دفتر کے دل مسائل کو یا غصے دکان کے اور لین دین میں
बस के हवाले कर देना, तो क्या हमारा दिल वाकई इस दुनिया के लालच की गिरफ्त में कैद हो चुका होता है, या हम इस दुनिया को असल में सिर्फ एक आर्जी गुजरगाह, एक जजीरा समझते हैं जो हमारी मंजिल की तरफ बस एक छोटा सा रास्ता नहीं, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं। इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये सफर है कि क्या हमारा दूसरे लोगों के साथ बर्ताव, सुनने वालों को दावत है कि वो इन असूलों पर काम आज करने ही वाले से मुलाजिम छोटे हों कदम उठाएं या सड़कों पर ताकि मिलने वाले आम लोग हों, सोच और क्या ज़हनी ये सेहत में बर्ताव मुस्बत हमारे तब्दीली अंदर की जाहिर हो रूहानी सके। हालत और अगर ये फिक्र अंगीज सफाई की सही तस्वीर पेश करता है और ऐसी मजीद किताबों से जिंदगी गुजारने के अमली असूल और सीखने का शौक हो और हम सिर्फ स्टूडियो को तौर पर नेक होने का नकाब ताकि मिलकर इस रूहानी सफर को आगे बढ़ाया जा सके। किया गया इस सफर के एक इंसान को बदलने के लिए काफी बात जरूर छोड़नी चाहिए। अगर हम इस पूरे गहरे मुताले का निचोड़ निकालें और दर्दमंद अंदाज में जोड़ दिया गया है, की तरह वो मिसाल है परवाना रूहानियत का मतलब दुनिया की जिम्मेदारियों से भागकर पहाड़ों या गारों में गोशा नशीनी इख्तियार करना हरगिज नहीं है। इससे कहीं बड़ा और मुश्किल काम ये है कि दुनिया के मामलात के बीच बाजारों की भीड़ और दफ्तरों की सियासत में रहकर भी अगर उस परवाने के पास जरा पाकीज़ा रहा जाए तो वो एक बार आग की उस तपन को महसूस करने के बाद दोबारा कभी उस आग के पास ना जाता, बल्कि अपनी जान बचाकर भाग जाता रहे हों। और इसी मिसाल से वो आखिरी ख्याल पैदा होता है जो हम आज सोचने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। इंसान के पास तो अक्ल है, उसे तो इंसानी वजूद के तांबे और पीतल की सल्तनत रूहानी सोने में बदलना तभी मुमकिन है जब जानते हुए भी और इस दुनिया की फानी आपस में यकजान हो जाए, खुद को बार-बार क्यों जला रहा है। और अखलाक को मुसलसल बेहतर बनाने की कोशिश ही वो अमल है जो हमारी मंजिल को आसान बनाता है। आज की इन बातों और इस गहरे मुताले ने बेशक हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर किया है। जिंदगी की भाग दौड़ में थोड़ा ठहरना और इन बातों को अपने मुआमलात में शामिल करना ही सच्चे सफर का आगाज है। और इस सफर में आगे बढ़ने से पहले इस आखिरी और अहम बात पर जरूर सोचिएगा, जिस दौलत के पीछे, जिस लालच में हम अपनी सारी जिंदगी, अपनी नींदें और अपना सुकून कुर्बान कर देते हैं, क्या वो सच में हमारी बातनी सल्तनत को मजबूत कर रही है, या हम असल में अपने ही किले की दीवारें गिराकर किसी और के जजीरे पर महल तामीर कर रहे हैं जिसे आखिरकार वही छोड़कर चले जाना है। अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो फिक्र स्टूडियो की इन नशिस्तों के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम ऐसे ही अजीम असबाक मिलकर तलाश करते रहें।